حیات عطا فرمائے۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب جل جلالہ۔ دوستو، سب سے پہلے تو اللہ پاک کی حمد ہے ان کی شان کے مناسب۔ اتنی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ سب سے راضی ہو جائیں، اور کائنات فنا ہو جائے گی اور فنا اس کو اللہ ہی کریں گے، لیکن حمد ایک ایسی چیز ہے کہ وہ فنا ہونے کے بعد بھی حمد فنا نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، اللہ کی حمد باقی رہے گی جب تک اللہ کی ذات باقی رہے گی، اللہ کی ذات کو دوام ہے تو حمد کو بھی اللہ کے دوام ہے۔ دوام مطلب ہمیشگی۔ اس لیے اہل جنت میں اللہ کی حمد کریں گے۔ تفصیل آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ تو اللہ کی حمد ہے یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اس کی حمد ہے اس کی رضا کے بعد بھی انشاءاللہ۔ ہمارے نام میں دوستو سامنے اللہ کا نام الحسیب چل رہا تھا، بیچ میں اللہ کی مرضی سے 2-3 دن درس ناغا ہو گیا۔ سنیے، یہ لفظ جو ہے نا اللہ کا حسیب، کہ اللہ کیا ہے ترجمہ اس کا؟ سب کے لیے کافی ہو جانے والا۔ اور سچ میں اللہ کافی ہے پوری کائنات عالم کے لیے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات کے سوا ہے، سب کے لیے کافی کون ہے؟ اللہ۔ یہ چاند، یہ سورج آپ کو زیادہ ہم سے معلوم ہے، کہتے ہیں زمین کے کرہ کے مقابلے میں چاند کا کرہ بہت بڑا ہے۔ تفصیل سرچ کیجئے گا گوگل میں جا کے، چونکہ اس سے آپ کو بڑی دوستی ہے، ٹھیک ہے، مسجد سے نکلنے کے بعد۔ اور سورج بھی زمین کے مقابلے میں بہت بڑا ہے حجم اس کا کرہ، لیکن چاند اور سورج والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل۔ جی، چاند اپنی جگہ ہے اور سورج اپنی جگہ ہے، دونوں کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ یہ دونوں آپس میں کبھی بھی ٹکراتے نہیں ہیں۔ آپ لوگ ٹکراتے ہیں جی، چاند کی جتنی روشنی آپ میں آ جائے نا تو آپ تو دنیا کو مسل دیجئے جی، لیکن چاند اپنی جگہ ہے، سورج اپنی جگہ ہے، اور سورج کی اپنی روشنی، چاند کی اپنی روشنی، کس سے مستفاد ہے اس پر کوئی بحث نہیں میری۔ تو بہرحال اتنے بڑے کرے کو کون کافی ہے سنبھالنے کے لیے؟ اللہ رب العزت۔ لیکن ایک وقت آئے گا، یقیناً آئے گا، جس کو آپ قیامت کہتے ہیں۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب
اختصرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ہے نا؟ تو دوستو یہ سب نظام کو اللہ رب العزت مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور جزا اور سزا کا ایک نظام آئے گا کہ اہل ایمان کو ان کی جزا ملے گی، ایمان کی بھی اعمال کی بھی، اور دوسروں کو ان کے اپنے کالے کرتوت کی سزا ملے گی، اور پھر ایک نظام ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں ہم تھوڑا سا۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا ہے اہل ایمان کے لیے، اور یقیناً اہل ایمان کا ایمان ہے قرآن کے اوپر، اور قرآن کریم نے ایک بڑی بشارت دی ہے۔ بے شک آپ کو اس کا احساس اور ادراک اور شعور اور بیداری نہ ہو، لیکن آج کے بعد تھوڑا سوچئے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورہ انفال میں کہتے ہیں کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ کہیے الحمدللہ، پھر کہیے الحمدللہ، پھر کہیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بات، ایک بشارت کی آپ کو کہی ہے تمام اہل ایمان کو۔ کیا کہا؟ مخاطب کیا ہے ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، جو اللہ کے محبوب ہیں، مقبول ہیں۔ کہا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ کیا کہا؟ اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اتنا ہی بہت تھا کہ اللہ نبی کے لیے کافی ہے، لیکن نہیں، ہائے میرا رب تو کتنا کریم ہے، کتنا غفور ہے، اس کی شان بہت بلند و بالا ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کو بھی وہ نہیں بھولا ہے۔ ہم تو اسے بھول جاتے ہیں۔ جی دوستوں کے ساتھ پارٹی میں چلے گئے تو نماز ہی گول کر دی، ارے چلیں گے نا یار، اکٹھا پڑھیں گے، کیا تو یار نماز کر رہا ہے یار، مزہ کرکرا کر دیا، یہ سب کلمہ نہ بولا کرو، پھر اللہ پکڑیں گے تو پھر چھٹی کی رات کا دودھ نکال دیں گے۔ چھٹی کی رات سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے ہو تو جاؤ ضرب الامثال پر، کس چیز کا میں درس دوں۔ تو اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے بھی کافی، ومن اتبعک من المؤمنین۔ کہو الحمدللہ۔ بہت خوبصورت بات کہی ہے، اللہ وہ نعمت دے دے مجھے۔ کہا سنیے 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 میرے لاڈلے حبیب و محبوب، جس طرح اللہ آپ کے لیے کافی ہے، من اتبعک، اے محمد جو تیرے قدم پہ قدم رکھ دے مومنین، اللہ اس کے لیے بھی کافی ہے۔ کیا بات کہی کہ نبی آپ کی سنت اور سیرت پر جو آپ کا امتی چل پڑا، اللہ ان کے لیے بھی، لیکن شرط کیا ہے؟ کی وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی وفا تو نے محمد سے، یار شعر گڑبڑ مت کر، تو ہم تیرے ہیں۔ جی شعر بہت جلدی پڑھتا ہے عادل، لگتا ہے بڑی مناسبت ہے اس کو۔ جی تو دوستو اللہ کہتے ہیں اتباع نبی اگر نصیب ہو گیا کسی اہل ایمان کو، تو جس طرح اللہ نے محمد خاتم النبیین کی حفاظت کی ہے دنیا میں، اور آخرت تو انہی کی ہے، تو اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے اہل ایمان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 64، 64 نمبر آیت۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک وظیفہ دیا ہے آپ کو، ایک خاص موقع پر غیروں نے پلاننگ بنائی، ان الناس قد جمعوا لکم، جی لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ آج اصحاب محمد کو گاجر مولی کی طرح تراش دیں گے۔ تو انہوں نے سنا تو سن کر کے بھاگے نہیں، تدبیر نہیں کی، لاٹھی پینا ڈنڈا
اسلحہ کوئی تذکرہ نہیں ہے قرآن کریم میں. کیا کہا؟ حسبنا اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل. تم لوگوں سے مجھے بڑی شکایت ہے یار، قرآن کو گڈمڈ کر دیتے ہو، کیونکہ تم لوگ کچومر کھانے کے عادی ہو، حیدرآبادی چٹنی کھاتے ہو. قرآن کو نہ ملایا کرو، وظیفہ پڑھو تو سیپریٹ پڑھو. دوستوں کو دیکھتا ہوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر، دونوں قرآن کی 2 جگہ کی آیت ہے. یہ کم علمی کی دلیل ہے، اس لیے کہ تم لوگ کچومر والے ہو. کچومر کھاتے ہو نا، پیاز، سلاد، ٹماٹر، دھنیا پتی، اور ایک چیز کا نام نہیں لوں گا تمہارے منہ میں پانی آ جائے گا، وہ نیبو. لے سب ملا کے بے شک تو کھا، لیکن قرآن تیرے باپ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی کتاب ہے، اس کو گڑبڑ مت کیا کر. حسبنا اللہ یہ ایک سیپریٹ آیت ہے، کان کھول کے سن لے. اور نعم المولا نعم النصیر یہ سیپریٹ آیت ہے. تم دونوں کو ملانے والے کون ہوتے ہو؟ اللہ کے کلام کو کیوں گڑبڑ کر دیتے ہو؟ سنو، کبھی پڑھنا ہو تو اسی کو پڑھو، حسبنا اللہ. ہاں سن لے غور سے، میں مر جاؤں گا تو کوئی نہیں بتائے گا. اس مسجد میں تو کم سے کم کوئی وظیفہ بتانے والا مولوی اب نہیں آئے گا، اور تم کو ڈبانے والے لوگ آئیں گے، جو ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے، ہے نا چشمہ والے. ہاں تو سنو، صحابہ نے یہ بات کہی کیونکہ دشمن نے کاٹے ہی نہیں کو کاٹیں گے اصحاب محمد کو، تو سن کر کے انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ. تفسیر میں درس گزر چکا ہے، تفسیر میں مت لے جا، میں بیمار آدمی ہوں. بچہ بول رہا تھا درس مت دیجیے، میں نے کہا بیٹا یہی تو میری مغفرت کا پڑوانا ہے، اور تو اسی سے مجھے روک رہا ہے یار. جتنا درس ہو جائے گا وہی میری آخرت ہے، باقی ہے آپ سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، ان سے سب امید ہے انشاءاللہ. تو صحابہ نے کہا سبحان اللہ نعم الوکیل. قرآن سنو، ہم کو مت سنو، قرآن کو سنو. سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. قرآن کہتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ بکل. نہ گڑبڑ مت کرو. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ. آگے واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. حافظ صاحب چپ ہو گئے ڈر کے مارے کہ کہیں متشابہ ہے، مجھے نہیں لگا. واللہ ذو فضل عظیم. یہ قرآن کھول کے جائے حسب دیکھ وہاں اللہ کہتے صحابہ نے جب یہ بات کہی نا تو اس میں اتنی ربانی اور روحانی اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اعتماد کی طاقت تھی کہ یہ جملہ کہتے ہی جو دشمن آئے تھے ان کو مارنے، سارا اثاثہ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگے. اس کلمے کی دہشت ان کے قلب پر آ گئی. اور قرآن کہتا ہے فانقلبوا، وہ لوٹے. صحابہ جب گئے نا مقابلے کے لیے تو دشمن بھاگ گیا، سب سامان چھوڑ گیا. تو صحابہ کو اللہ کہتے فانقلبوا، لوٹے. بنعمت من اللہ، اللہ کی طرف سے ان کو نعمت ملی. وفضل، اللہ کا فضل ملا. لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ، وارے میرا اللہ، ارے میرا اللہ. اللہ کہتے انہوں نے اللہ کی رضا کی اتباع کی، کسی پر بھروسہ نہیں کیا. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والے. اسی لیے دوستو ہمارے بزرگوں میں اکابر میں ہمارے دل کے سرور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو آپ بڑے پیر صاحب کہتے ہو، میں بھی کہتا ہوں. تم نہیں مانتے ہو، میں مانتا ہوں تم سے زیادہ. تم خالی ان کے نام کو مانتے ہو، میں ان کو مانتا ہوں. ان کا ایک وظیفہ ہے، ختم ہے، کہ کبھی بھی مشکل پیش آئے خطرناک تو 500 دفعہ اس کو پڑھو. کس کو؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کا نام ہے ختم قادریہ. جو لوگ اپنے آپ کو قادری لکھتے ہیں نا ان کو بھی نہیں معلوم ختم قادریہ کیا ہے.
یہ میں بتا رہا ہوں تم کو، اس ختم کا نام ہے ختم قادریہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ختم ہے 500 دفعہ، اور اول آخر درود، لیکن پڑھنے کے بیچ میں ہاں نہیں، تم کو چین نہیں ہے، تم موبائل میں کبھی دائیں سے بائیں، کہیں بائیں سے دائیں، کبھی اوپر سے نیچے، اسی لیے فائدہ نہیں ہوتا تم کو، کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ رب سے جوڑ۔ وظیفہ پڑھتے وقت بیوی بچہ خورا بخورا سب نالائق ہیں، یہ لائق تو صرف اللہ ہے جس کا انتخاب کرنا چاہیے، لیکن یہاں تم بول رہے ہو انشاءاللہ، لیکن مسجد کے بعد کہو گے لیکن، تو میں تم پر ایمان نہیں لایا ہوں، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ تو اس کو 500 دفعہ پڑھو اور پھر دعا مانگو، اللہ تعالیٰ مشکلوں کو حل کرتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ بھی سن لے، ایک سلسلہ ہے شاذلیہ، بہت خطرناک، یہ 4 سلسلے تو بہت مشہور ہے نا، کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ 16 منٹ، چل 2 منٹ میں اور سن لے۔ سلسلہ شاذلیہ جلالی سلسلہ ہے، اس سلسلے کے لوگ ایسے ہیں کہ پھونک دیں تو بندہ جل جائے، ان کا وظیفہ کرنا بہت مشکل ہے، چند لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ نے ہمت و قوت دی ہے، دنیا خالی نہیں ہے۔ لیکن شاذلیہ ان کا ہے کہ 450 دفعہ پڑھو اس کو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کتنی دفعہ؟ اور 450 دفعہ کے بعد 6 دفعہ پڑھو فانقلبوا بنعمت من اللہ و فضل، فلام کو لام سے ملانا ہے، فضل لم یمسسہم سوء، یہاں تک 6 دفعہ پڑھو، اور 7ویں دفعہ میں پوری آیت مکمل کر دو، فانقلبوا بنعمت من اللہ و فضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، اور پھر اس کے بعد دعا مانگو۔ کہتے ہیں کتنی خطرناک مشکل ہو، کتنی سخت چٹان ہو، اللہ پاک اس کلمے سے اس چٹان کو توڑ دیتے ہیں۔ میرا بھی تجربہ ہے، میں نے بھی کبھی اس کو کسی مشکل کے لیے پڑھا، لیکن میرا اپنا ہاتھ اللہ سے فضل سے یہ ہے، نہیں کہنا چاہیے کہ 3 دن پڑھتا ہوں مشکل ہٹ جاتی ہے، لیکن یقین ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ یقین۔ تو دوستو، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب ایمان والوں کے لیے حضور کے ساتھ ساتھ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے لیے بھی کافی ہے، اور جس نے آپ کی اتباع کی، کان کھول کے سن لے، اتباع فکر میں، سوچ میں، نظر میں، عمل میں، کردار میں، جی اخلاق میں، عادات میں، اعمال میں، ہر چیز میں نبی کی اتباع، اللہ کرے وہ ہم کو نصیب ہو جائے۔ بس کر دوست، بس ٹھیک ہے، چلو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔